چاروں صوبوں سے، اسلام آباد سے، وفاق سے، گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے بچے یہاں پر پڑھنے آتے ہیں. اور میرا خیال ہے پاکستان کی واحد یونیورسٹی ہے نا جو انٹرنیشنل رینکنگ میں بھی، اور گو کے اوپر کے نمبروں پہ نہیں. ہاں جی، اوپر کے نمبروں میں نہیں ہے، لیکن مطلب واحد ہی اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو انہوں نے 24 تاریخ کو، 27 سے 28 تاریخ کو ڈاکٹر عبدالسلام سائنس فیسٹیول منانا تھا. اور ڈاکٹر عبدالسلام آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان کا اگر کوئی پرائیڈ ہے سائنس کی دنیا میں، فزکس کی دنیا میں، تو ڈاکٹر عبدالسلام ہیں، جنہیں آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنلی ایکنالج کیا گیا، اور نوبیل پیس پرائز، ان کو نوبیل پرائز ملا ہوا ہے ان کو فزکس میں خدمات سر انجام دینے کی. اور پھر ان کی ریلیجن کو یا ان کے ریلیجس بلیفز کو بنیاد بنا کر ایک حلقے نے اس پر اعتراض کیا اور یونیورسٹی کی انتظامیہ کو جسے کہتے ہیں نا بلیک میل کیا. اور اگین یہ وزارت داخلہ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اگر اسلام آباد میں ایک گروپ آ کے مذہب کو بنیاد بنا کر مکمل طور پہ ایک علمی معاملے کو مذہب کا رنگ پہنا کر اس کو کینسل کروا دے، تو میرے خیال میں اسلام آباد میں وزارت داخلہ یا کوئی اور ادارے کام نہیں کر رہے. کیونکہ اگر یہ جتھے آئین میں لکھا ہوا نا، اگر جتھے جیت جاتے ہیں تو پھر سرکار تو نہیں ہے، پھر تو سرکار ان لوگوں کی ہے جو چند لوگ ہیں جو اس ملک میں علم کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے. اور ویسے بھی آصف، ہم بات کرتے ہیں اس ملک میں کرسچن کمیونٹی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے. ہم اکثر بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، بلاسفیمی کا الزام لگا، بعد میں الزام غلط ثابت ہوا. کئی ایسے مقدمات ہیں، ان کے گھر جلا دیے گئے، ان کی عبادت گاہیں جلا دی گئیں. پھر ہماری ہندو کمیونٹی ہے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں. اور یہ احمدی کمیونٹی پنجاب میں تو بہت زیادہ برا حال ہے. اور ابھی تو ایک تو یہ انہوں نے کروایا نا، تو ابھی ایک اور بھی ایک اسلام آباد میں ایک مہم چل رہی ہے کہ جی بڑی عید آ رہی ہے، تو اگر یہ ذبح کرتے ہوئے پائیں جائیں تو ان کے اوپر پچے کر دیں. بھئی ان کے بارے میں آئین نے ایک چیز واضح کر دی ہے، آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، آئین میں یہ ایک بات موجود ہے. ایسا ہے پھر آپ ایک کمیونٹی اپنی چار دیواری کے اندر بیٹھ کے جو بھی کرے، آپ ڈاکٹر عبدالسلام کی سائنس کو نہیں مانتے، اور ایک مذہبی طبقہ ہے وہ اگر اپنی مذہبی پریکٹس کرتا ہے، آپ پہلے جاتے ہیں تو ان کی قبریں توڑ دیتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کی توہین کرتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، بدقسمتی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ تعلیمی ادارے میں یہ ہو گیا تو بڑی افسوس کی مقام. جی اعزاز، دیکھیں ڈاکٹر عبدالسلام جو ہیں، ان کا سائنس کی دنیا میں تو آپ ان کی وہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. بالکل ایسا، ٹھیک ہے. اور مذہب کیونکہ ذاتی ایک کسی کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اور ہم سب اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں. میرا خیال ہے کہ عقیدے کی بنیاد پہ کسی فرد کا، یہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انلیس کہ کہتے ہیں نا کہ اپنا مذہب چھڈو نہیں تو دوجے دا مذہب چھیڑو نہیں، ایسے ہی. تو اس میں کوئی میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ صرف اس بات پہ جو ہے تنقید کریں کہ جی نام کیوں رکھا ہے کہ اس بندے کا عقیدہ کیا ہے. دیکھیں ہم انڈین سنگرز کو سنتے ہیں تو ہم کہیں کہ جی یہ تو ہندو ہے، میں اس کو نہیں سنوں گا، لیکن ہم اس کے اس کلا کی تعریف کرتے ہیں نا. جی ہاں. تو ڈاکٹر عبدالسلام کی سائنسی اچیومنٹ اگر نوبل پرائز ملا تو اٹ مینس کہ انہوں نے نا کوئی اس میں کوئی انوویشن کی ہے، کوئی اس میں ان کی ایکنالجمنٹ انٹرنیشنل ہے، تو ان کو سائنسدان کے طور پہ ہی لینا چاہیے. اس میں پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان کا مذہب یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے یا نہیں. اور آپ کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، آپ کی جو شناخت ہوتی ہے، آپ کے کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ کہ آپ کے مذہب کی وجہ سے ہوتی ہے. دوسرا اعزاز کہ آپ نے اچھے کام کیے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا فیر اعزاز. جو اقلیتوں کے کوئی بھی حقوق ہو سکتے ہیں نا، وہ بھی دینے چاہیے ہمیں. جی ہاں. اس میں جو ان کے بنیادی رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں اسلام کے اندر بھی اور ہمارے آئین کے اندر بھی، ان سے ہم انکار نہیں کر سکتے. بالکل نہیں کر سکتے. تو میرا خیال آج تو یہی تھا. جی ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا. مجھے اور آصف بشیر کو اجازت دیجیے.